اور کل تو بتی چلی گئی. بتائیے, ہاں پرسوں میں نہیں. یہی آپ سے بات پوچھنے ہاں والی تھی ہاں, سر کہ میں نے تو کہا وہ میرے پورے نام کا میں میزائل بتی ہے. گول ہو گئی. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ انڈیا حملہ کر رہا ہے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا حملہ کر رہا ہے, نہیں نہیں, میں نے آدھے کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ گر گئی ہے. تو وہ کسی کا دھیان نہیں گیا کہ مطلب صرف ویسے بھی ان کی پورے پاکستان کی بتی گول ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سر ایسا کیوں لگتا ہے کہ بھارت حملہ کر دے گا؟ بھارت تو کہہ رہا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں, میں نے تو کہا کہ میرے نام چوری کی اور میزائل بنایا انہوں نے, جو نیا فتح میزائل ہے, تو میں نے بتی بند کر دی ان کی. مطلب نہ ان کو ہنسنا آتا ہے, نہ رونا آتا ہے, نہ دیکھنا آتا ہے, نہ آئینے. یہ نہیں پتا کر سکتے کہ یہ جو امیج ہے یہ ان کی نہیں, یہ آئینے میں ہے, یہ آئینے کی امیج نہیں ہے. They are totally blind to a degree کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کون سا, کس نے کس کو پیسے دے کے کہاں پاکستان بنایا. جن شیعہ کے نام پہ لگے رہے اس کی نماز جنازہ سنیوں میں پڑھا دی, اور اس کے بعد شیعوں کی پٹائی شروع کر دی. محمد علی جنات کچھ دیر کے لیے تو سنی ہو گئے, تکبیر اللہ اکبر, مر گئے, انہوں نے کہا اس کو سنی بنا دو. What a bunch of liars and crooks کہ جس شیعہ کے پیچھے, اور دوسرے شیعہ تھے, آغا خان تھے. آغا خان نے یہ تک کہا کہ ہندوؤں کو مائنورٹی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برٹن 1918 کے بعد یہ تمام جو ایڈن, مسکت, یہ ایسٹ افریقہ کی جو برٹش کالونیز ہیں, یہ سب انڈیا میں ڈال دی جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندو مائنورٹی میں ہو جائے گا, پھر بلے ہی بلے. دس از دی آغا خان سینئر ان ہز اون بک. لیکن اب آپ کہیں گے تو بولیں گے نہیں صاحب, آغا خان پہ آپ نے کیسے بات کر دی. سر آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آ رہی تھی, تو اس کا میں ٹکٹس پڑھ رہی تھی, تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بالکل ہائی الرٹ ہیں اور ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے اگر اس نے حملہ کیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھارت حملہ نہیں کر رہا ہماری طرف. مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں, انہوں نے نہیں کہا. ہاں, پرابلم یہ کہ بھارت حملہ نہیں کر رہا, اور نہ ہی ان کیوں کی کوئی کرے ایسی گا. بات. وہ الٹا ڈیبیٹس میں بلا کے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا یہ بات کیوں چل رہی ہے. تو پاکستان کو ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کے خیال سے کہ بھارت حملہ کر دے گا؟ ان کے وجود کا ایک ہی مقصد ہے, غزوہ ہند. ان کو چاہے یہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہوں, وہ ہارورڈ کے وہ پی ایچ ڈی کا تو آپ نے سنا ہے نا ٹی وی اپنے لیکچر میں, جو فارمر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان who came and said کہ یہ طارق فتح کہہ رہا ہے کہ مڈ نائٹ چلڈرن کا مطلب ہے سلمان رشدی کی حرام کی اولاد. That man has not read Midnight Children. شاید میرے خیال it occurred to me it is possible کہ پورے پاکستان میں کسی کو بھی نہ پتا ہو کہ one of English literature's greatest works is The Midnight Children. تو سر ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم, جو ان کی پیڈ قسم کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, اس سے میٹنگ کی, اس کی کچھ کلپس آئے, تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا تبدیلی آئے گی, تبدیلی تو آئی نہیں. انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو خونی انقلاب آتا ہے, اور ابھی تک وہ تو آیا نہیں ہے. تو یہ ان کو مطلب پتہ ہے خونی انقلاب کا؟ یہ کچھ نہیں جانتے ہیں پتا. کہ اس کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا, کہ مطلب لوگوں کو کیا کریں گے, کاٹیں گے خونی انقلاب کے لیے, کیا کریں گے؟ ایک عجیب سا نان سیریس اسٹیٹمنٹ ہے جس کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ خونی انقلاب آئے گا تبھی پاکستان جو ہے وہ بدلے گا اور پتہ نہیں کیا ترقی ہو جائے گی. تو جب آپ ایک ایسے شخص کو who is known across the world as a dim-witted, the dim playboy, اس میں مچل گئی نا پورا پاکستان. ہائے اتنا خوبصورت لگتا ہے, ایک نہیں, دو نہیں, 3-4 بیویاں ہو گئیں. اب کل کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا جہاں وہ پھول ڈالے جا رہے ہیں پاک پٹن شریف میں, دونوں میاں بیوی, ایک تو بالکل کیسپر دی گوسٹ لگ رہی ہے, اور یہ صاحب یہ بھی پورے سفید میں لیٹ کے صاف کر رہے ہیں پھول, خود ہی پھول ڈال رہے ہیں, پھر پھولوں کو. سر پلیز کیسپر کو نہ کہیں, مجھے وہ بڑا پسند ہے.
تو کیوٹ لگتا ہے لیکن مجھے, آپ اس کے ساتھ نام ملا. نہیں, یہ کیسپر فیمیل گھوسٹ ہے, پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی, کبھی جن بات کر رہے ہیں اس سے, کبھی اس کے. دس از اے bizarre world. آپ کہیں دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ بڑے بڑے سکارنوں پیدا کر لیجئے, آپ ماؤ زے تونگ کو پیدا کر لیجئے, یعنی مارگریٹ تھیچر دیکھ لیجئے, اسٹیٹس میں نے رائٹ کے لیفٹ کے ہر جگہ ہوتے ہیں. اتنی جہالت سے بھرپور لیڈر آپ کو صرف پاکستان کے پنجاب میں ملیں گے, گھٹے ہوئے, ایک دم پیکڈ فار ڈیلیوری. ساری زندگی شرمندہ رہتے ہیں, ان کی ماں بولی کیا ہے. They have absolutely no pride in anything they have done ever in their life. تو ان کو غصہ آ جاتا ہے اس بات پہ. بھائی آپ گھوم رہے ہیں نا لڑکیوں کے پیچھے, آپ کی اولادیں 3-4 ملکوں میں ادھر ادھر یتیم گھوم رہی ہیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا. آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اچھی تربیت کے لیے میں ان کی ماں کے پاس چھوڑ آیا ہوں, اور ماں جو ہیں ان کے ویڈیوز گھوم رہے ہیں کہ ان کی ماں کی حرکتیں کیا. یعنی it seems they live in parallel vortexes all the time. They have absolute disrespect not for the people but for themselves. کوئی سیلف ریسپیکٹنگ آدمی بیٹھا رہے گا اس طرح؟ یا تو زمبابوے کے وہ ڈکٹیٹر کی طرح بیٹھے ہیں. یہ چھوئی موئی تو نہیں کرتے نا کہ تھوڑی سی ہے جمہوریت, تھوڑی کل آ جائے گی, خون بہا دو تو اتنا آئے گا, انڈیا کو مارو تو وہ ہوگا. What nonsense are they talking about? سر یہ ہزارہ والوں کے پاس نہیں جا رہے تھے یہ کہہ کے کہ جی سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اپوزیشن پہنچ گئے, یہ نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں وہاں پہ تو بھارت نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ جائیں گے اور وہ اڑا دیں گے. تو یہ کیوں ان کو اتنا ہے؟ بعد میں یہ گئے, وہ بیکار تھا جب انہوں نے دفنا دیا, سب کر دیا, اس کے بعد پہنچ رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہہ رہے نہیں مجھے تو بلوچستان میں, آپ سوچے پرائم منسٹر نہیں جا رہا بلوچستان میں, اور کہ نہیں ڈرا مجھے کس سیکورٹی سے تھریٹس ہے؟ ہیں. ڈرا کن لوگوں سے ہے جو پاکستان کی سب سے مفلوج, سب سے دکھی قوم کمیونٹی جو ہے, جن کی شکلوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ. ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے چہرہ ایسا ہے, سینٹرل ایشین جو کہہ رہا ہے کہ ہم شیعہ ہیں, بیل مجھے مار, اور یہ کہہ رہے ماشاء اللہ, وہ تو خود چہرہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیعہ, تو ہم کیوں نہ مانیں؟ شیعہ تو ہوتا کافر. مگر سر ان کو تو جانا چاہیے تھا نا جب وہ بلا رہے تھے, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی. یہ پرائم منسٹر تو سبھی کے ہیں, یا یہ صرف سنیوں کے پرائم منسٹر ہیں, شیعوں کے نہیں ہیں؟ شیعوں کا آج تک کوئی پرائم منسٹر پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. شیعوں کو سزا مل رہی ہے پاکستان بنانے کی. یہ ان کو بڑا شوق تھا لکھنؤ میں اودھ کے نواب کو کہ یہ پاکستان بنے گا, وہاں سے تو قریب میں کربلا ہے, پھر چلے جائیں گے وہاں سے, ہاں زیارت اچھی ہو جائے گی قریب سے. اتنے جوتے پڑے ہیں شیعوں کو پہلے دن سے. دوسرے نمبر پہ کون سپورٹ بنا رہے تھے پاکستان؟ قادیانی. وہ تو 1953 میں سیٹل ہو گیا کہ ان کا استعمال ہو گیا, اب ان کو برباد کرو. لیکن سر ایک چیز اور ہے سر, پرائم منسٹر عمران خان کو کبھی کسی کے جنازے میں جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو. وہ نعیم الحق جو ساری زندگی ان کے بڑے دوست رہے, ان کے جنازے میں بھی یہ کراچی نہیں گئے, تو ان کو کبھی دیکھا نہیں لوگوں نے. تو یہ اس لیے الیکٹ ہوئے کہ ان کے لوگوں کے جنازوں میں یہ خوبصورت لگتے ہیں. یہ نیک بیبیوں نے الیکٹ کیا ہے کیونکہ یہ ذرا خوبصورت ہیں چہرے سے, اور لوگوں کا دل مچل جاتا ہے ان کو دیکھ کے, مردوں اور عورتوں دونوں کو. تو امداد ڈم has become PM for no other reason other than that he doesn't know anything. تو جب آپ نے کچھ نے تو الیکٹ کیا ہوگا, کچھ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں, تو ماتم ختم کریں, ڈوب جائیں شرم سے جا کے کہ کبھی ڈھنگ کی سوچ رکھنے والے. ابھی سب لوگ آئے ہیں, میں اپنے نواز شریف کی بیٹی کو دیکھ کے I am so touched, so moved by her eloquence, behavior, attitude. کوئی آرٹیفیشل اس میں وہ نہیں ہے, کوئی بے نظیر کی طرح 24 حجاب نہیں ایڈجسٹ کرتی رہتی. She speaks like she was meant to get this country out of its nonsense. And اور سر مجھے